अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आमिर ज़िया साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, आजकल हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून या फिर ये कहा जाए कि हुकूमत गैर एलानिया अवामी राब्ता मुहिम शुरू किए बैठी है। पहले नारोवाल में मरियम नवाज़ ने एक भरपूर जलसा किया और आज डीजी खान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक बड़ा जलसा किया गया और वहाँ मुख्तलिफ मनसूबों का ऐलान किया गया। इससे पहले हम देखते आए हैं कि ऐसे जलसे तब होते हैं जब हुकूमत अपने 4 साल पूरे करती है और 5वें साल जब नए इंतखाबात की तरफ हम जाते हैं तब ऐसी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया जाता है और फीते काटे जाते हैं। लेकिन इस हुकूमत के 1 साल बाद ही इन जलसों का क्या मतलब है, इन जलसों के पीछे क्या मकासद हैं, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, ना तो इंतखाबी फ़ज़ा है और ना ही जलसे जुलूस का मौसम है, फिर ये जो मरियम नवाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जलसे कर रहे हैं, इनके पीछे क्या है, क्या मकासद हैं इन जलसों के? देखिए मरियम, एक बात तो ये है कि हुकूमत के लिए जलसे करना आसान होता है और ये जो जलसे हुए हैं नारोवाल का और डीजी खान का जलसा, ये भरपूर तैयारी के साथ था और मैं इसे हुकूमती जलसे इसलिए नहीं कह सकता कि हम लोग कवरेज करते रहे हैं इस तरह के जलसों की। ये जलसा हुकूमती तो नहीं था, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के पावर शो थे दोनों। और आपने जैसे कहा कि जिन्हें ये जलसों करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, देखिए बात ये कि एक तो इस हुकूमत को 1 साल गुजरा है। मरियम नवाज साहबा का जलसा इसलिए कामयाब हुआ कि वहाँ पर 2 सड़कें थी मेन जो कंप्लीट हुई, उनका उन्होंने इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ साहब ने भी अपना वहाँ पर एक सियासी केस पेश किया और ख़ास तौर पे देखें शहबाज शरीफ साहब की जब सियासत या उनकी हुकूमत को देखें तो उनके लिए बड़ा चैलेंज था मुआशी सूरत-ए-हाल, और वहाँ पर भी उन्होंने यही बात की है। बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि अगर यही टेम्पो बरकरार रहा तो वो भारत को पीछे छोड़ देंगे। ये उनके अज़्म, उनके हौसले का एक मैसेज है। अलबत्ता ये बात जो आपका सवाल है कि जी नून लीग ने ये गैर एलानिया मुहिम क्यों शुरू की, कि एक परसेप्शन था कि शायद मुस्लिम लीग नून को अवाम की तायद और हमायत हासिल नहीं, कि हुकूमतें तो मौजूद है लेकिन आप किसी पार्टी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि आज अगर मुस्लिम लीग नून बड़े और कामयाब जलसे कर रही है तो दूसरी पार्टियों को भी ये इख्तियार मिलना चाहिए। अच्छा। और उनको ये इख्तियार क्यों नहीं दिया जाता? देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो अपनी सियासत को मुल्की मफादात के साथ और आवाम की कारकर्दगी के साथ मशरूत करती हैं। और हमारे यहाँ एक चीज़ जो देखने में आ रही है कि पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन के रोल को कोई इतना सराहा नहीं जाता और खुद अपोजिशन नहीं पसंद करती अपोजिशन में रहना। आप देखें अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखें तो अपोजिशन हुकूमतें भी बनती हैं। ये अभी कल की बात है ना, ये शरीफ फैमिली तो जेलों के अंदर थी, आज हुकूमत के अंदर बैठी है। और हमारे प्रोग्राम में कुछ लोग कहा करते थे कि जी वो किस्सा माजी हो गए, किस्सा माजी कोई नहीं होता। लेकिन आपने ये कहा कि एक तासुर था कि वो आवाम में मकबूल नहीं है, तो अब आपको लगता है जो जलसे हो रहे हैं इससे इनकी साख बेहतर हो रही है आवाम में मुस्लिम? देखिए पंजाब के महाज पे मरियम नवाज साहबा की अगर किसी एक पॉलिसी को मैं अप्रिशिएट कर सकता हूं तो जो नामुमकिन थी माजी में वो नजायज तजावजात का अमल था। अगर मेरा उकाड़ा से तल्लक है, उकाड़ा के जिस सड़कों पे मोटरसाइकिल नहीं चला सकते थे वहां पर लोग अब गाड़ियां चला रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने यकसुई और संजीदगी से काम किया और इसके असरात नजर आए हैं। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब ने जो बात वो मुआशी हवाले से कर रहे हैं ना, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि मुआशी इशारिये बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की और मुल्की सरमायाकारी का कोई रुझान आम हुआ है, लेकिन ये सारे मामलात, इन सारे इकदाम के जब तक समरात आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, आम आदमी की जिंदगियों में इत्मीनान नहीं आएगा, अशियाए ज़रूरियात की कीमतें जो हैं वो कम नहीं होंगी, उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आया। तो आपको ये स्ट्रेटजी नून लीग की दुरुस्त लग रही है? टाइमिंग जो जलसों की, ये वक्त तो आवाम की खिदमत के लिए होना चाहिए था ना, अब जलसे जुलूस कर रहे हैं और वो भी हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके, क्या दुरुस्त है? जलसे वो करता है जिसके पास दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ हो। आपने कहा कि वक्त 1 साल के बाद अगर वो जा रहे हैं, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर वो जा रहे हैं तो फिर अपोजिशन पार्टियों को भी संजीदगी से कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना भी एक पैगाम लेके अवाम के पास जाएं। लेकिन जाता वही है, ये एक बड़े एतमाद की बात होती है। आखिर जलसा 20-20, 25-25 हज़ार के जलसे हो रहे हैं। तो मैंने अभी डेरा गाजी खान के अपने नुमाइंदे से पूछा कि वहाँ सूरत-ए-हाल क्या थी। उन्होंने कहा जी स्कूल और कॉलेज में तो पहले ही छुट्टी थी और लोग वहाँ पर आए हैं। अलबत्ता ये उन्होंने ज़रूर कहा कि ये सिर्फ डेरा गाजी खान का जलसा नहीं था, इसमें राजन
سہارنپور سے بھی لوگ آئے ہیں، اور روایتی طور پہ پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھیں نا، سوابی کا جلسہ تھا تو سارے پاکستان سے انہوں نے لوگوں کو بلایا تھا. پولیٹیکل پارٹیز کا سیاسی کیس ہوگا تو ان کی سیاست چلے گی، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف نعرے بازی سے یا الزام تراشی سے سیاست چلانی ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بڑا کردار ان کا بن سکے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں اس وقت جلسے جلوس کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نون لیگ کیا کرنا چاہتی ہے اور کیا دکھانا چاہتی ہے عوام کو؟ حکومت کو آپ جلسوں کی بنیاد پہ جج نہیں کرتے، بلکہ حکومت کو اس کی پرفارمنس کی بنیاد پہ، کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہے ہم جج کرتے ہیں. اور اس میں ایک جو بڑا تضاد ہے جس کی وجہ سے جلسوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو اقتصادی کامیابیاں حکومت جن کا تذکرہ کرتی ہے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. عوام کی فلاح سے، عوام کی مشکلات سے کوئی تعلق نہیں. ان کی زندگی کی مشکلات تو اسی طرح قائم ہیں. جو قیمتیں کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں حکومت والے اس بازار کا ایڈریس بھی بتا دیں جہاں سے ہم بھی جا کے چیزیں سستی خرید لیں. تو یہ ہے. دوسرا جلسہ تو اسی لیے کیا جا رہا ہے اس سٹیج کے اوپر کہ جس چیز کو وہ اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور اس کے علاوہ یہ پرسیپشن کہ عام سطح پر، عوامی سطح پر حزب مخالف کو جو ہے زیادہ سپورٹ حاصل ہے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. لیکن حکومت کے لیے تو جلسے کرنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے، کوئی بھی حکومت ہو، اس لیے کہ وہاں بیوروکریسی ان کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن ان کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، پھر لوگوں نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں. لہٰذا اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت ہے، کسی اور کی حکومت ہوگی وہ بھی جلسے اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ عوام کو رام کرنے کے لیے جلسے ہو رہے ہیں یا اپنے اراکین اسمبلی کو؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی حد تک تو ایم پی ایز خوش نہیں دکھائی دے رہے. اپنی تسلی کے لیے ہے اب یہ جلسے. عوام کو تو تسلی اسی وقت ہوگی نا جب ان کی زندگی میں کوئی پازیٹیو تبدیلی کے آثار واضح طور پہ نظر آئیں گے. وہ ہمیں نظر نہیں آتے. یا تو جابس کے پراسپیکٹس امپروو ہوں، پرائسز جو ہیں ایکچولی مارکیٹ میں جو لوگوں کو بیسک چیزوں کی ضرورت ہے ان کی پرائسز کم ہوں. اچھا، انڈسٹری آپ کی چلے جس میں آپ نئی جابس کریٹ کر سکیں. تو یہ تو چیزیں اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ نوجوان جو ہے ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اگر موقع مل جائے. وہ موقع بڑے کم ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان کا خیال یہی ہے کہ ہم نے بڑی کامیابی سے حکومت چلائی ہے اور لہٰذا اگر ہم جلسے کریں گے تو اس سے ہمیں پبلک کی سپورٹ حاصل ہو جائے گی اور اس سے یہ اسٹریٹجی کام کرے گی. لیکن اس میں ایک تضاد بھی تو ہے نا کہ حکومت جلسے کر رہی ہے، اپوزیشن کو آپ جلسہ نہیں کرنے دیتے. وہاں سیکشن 144 جیسے ہی وہ جلسے کی بات ہوتی ہے سیکشن 144 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہ تضادات بھی تو آپ کو نظر آتے ہیں. اگر آپ نے جلسہ کرنا ہے اپوزیشن کو بھی جلسہ کرنے کی اجازت دیں، ان کو بھی وہی آزادیاں دیں جو آپ کے ایم این اے ایم پی ایز کو ہیں. چھاپے نہ ماریں آپ تو کوئی بہانے کر کے، جو کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ ٹریڈیشن جمہوریت تو لولی لنگڑی جمہوریت ہے پاکستان میں، اور ہمیشہ برسر اقتدار طبقہ جو ہے وہ جو ہے جمہوریت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال جو ہے وہ کرتا ہے. اپوزیشن جمہوریت کا نعرہ لگاتی ہے، جب اپوزیشن اقتدار میں آ جاتی ہے تو وہ بھی جمہوریت بھول جاتی ہے، تو پھر وہ بھی جمہوریت کو قربان کر دیتی ہے اپنے اقتدار کے لیے. تو یہ کچھ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نئی نہیں ہے. مطلب میرے لیے تو یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں نظر آتی ہیں. آج یہ تماشا دکھا رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی اور تماشا دکھا رہا تھا، اس سے پہلے کوئی اور تماشا دکھا رہا تھا. بالکل. جب اپوزیشن میں ہوں تو سب یاد آ جاتا ہے ملکی مفاد، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر اسی ملکی مفاد کو قربان کر کے ذاتی مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے. عامر ضیاء صاحب، ملک میں انتخابی فضا تو نہیں ہے، تو جلسوں کا انعقاد نون لیگ کی جانب سے یہ کیا پیغام ہے اور کیا یہ اسٹریٹجی نون لیگ کی آپ کو درست دکھائی دے رہی ہے؟ ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ نون لیگ جو ہے بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے، اور کیونکہ اس پہ جو 2024 فروری کے جو انتخابات ہوئے تھے
اس کے حوالے سے اتنا بڑا تنازع بنا ہوا ہے, ان کی لیجیٹمیسی کو لوگ کوسچن کر رہے ہیں, تو یہ اس پرسیپشن کی لڑائی میں دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہے. اور اس کے لیے جیسے کہ بھی ہمارے مجھ سے دونوں سینئرز نے کہا, موزز جو پینلسٹ تھے انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ حکومت کے لیے جلسہ جلوس کرنا بہت آسان ہوتا ہے, اور اتنا بڑا پاور شو کر لینا کہ جی 40 سال آ جائیں, 50 سال آ جائیں, جو بھی ان کی تعداد ہو, تو یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. مگر اصل جو آپ کا سوال ہے کہ جی کیوں کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پرسیپشن کی لڑائی ہے, اور یہ دکھانا ہی چاہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی عوام کی تائید اور وہ حاصل ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ آپ جیسے کہ بھی عسکری صاحب فرما رہے تھے کہ آپ حزب اختلاف کو نہیں اجازت دے رہے. پھر دوسری بات یہ کہ میں چاہوں گا شہباز شریف صاحب جس معاشی ترقی کا بات کریں, اگر آپ مجھے اس کا موقع دیں. دیکھیں معاشی ترقی, اب حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ جی لوگوں کو غلط میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں سمجھایا جاتا ہے کہ جی 38% مہنگائی تھی اب 2.5% ہو گئی. وہ یہ نہیں بتاتے کہ جی مہنگائی بڑھنے کی رفتار 38% تھی, وہ کم ہو کر رفتار جو ہے وہ 38 سے گر کر 2.5% ہو گئی. لیکن جو اس کا ایک جہاں سے اس کا بیس ایفیکٹ ہے, تو وہ جو مہنگائی 40% بڑھ چکی تھی وہ تو برقرار ہے نا, اب اس 40% کے اوپر مزید 2.5% بڑھی ہے, رفتار تو کم ہوئی جب ہے تک ایک تو یہ کلیئر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جن میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی یہ لوگ بات کرتے ہیں, وہ اب جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ہے, وہ آپ کو دیکھیں کہ دوبارہ ہمارا جو ہے منفی ہو گیا ہے. اچھا, جو بھی وہ ہے مطلب معیشت کی دعوے کر رہے ہیں وہ عوام تک نہیں جا رہے ہیں. میں بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھا تھا, اتنی فکر انگیز رپورٹ ہے وہ, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 38% بچے سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں, 38%. اس کا مطلب یہ کہ وہ پروسیس جو ہوتا ہے irreversible ہوتا ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ صرف خوراک ہی نہیں ہوتی, اس لیے ہوتی کہ جی آپ صاف پانی نہیں بچوں کو یا والدہ کو جو ہے ان کو مل رہا ہوتا ہے, اور وہ irreversible ہے, وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ پسماندہ ہیں. اس ملک میں لرننگ پاورٹی جو ہے وہ 78% ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت کو گئے ہوئے 3 برس ہونے کو آئے, اب تو جو گناہ ثواب ہے وہ آپ کے ذمہ آتا ہے نا. ابھی کل کی رپورٹ آئی ہے کہ جی جو اسٹیٹ رن ایس سی اوز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, انہوں نے مجموعی طور پہ 851 ارب روپے کا پچھلے مالی سال میں خسارہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس سے کمپیئر کریں تو بڑا ہے, تو بھائی آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا. 851 ارب روپے بہت بڑا رقم ہوتی ہے, جو آپ کے جو نقصان میں چلنے والے ادارے ہیں کیوں نہیں ریفارم ہو رہے. کیا وجہ ہے کہ آپ آئی پی پیز کے پیچھے پڑے ہیں, بالکل اچھا کیا آپ نے, لیکن ڈسکوز جہاں پہ سب سے زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے وہاں پر آپ بالکل ناکام ہیں, آپ نے کچھ بھی کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا. تو میرا عرض یہ کرنا ہے کہ ان کی جو معاشی, پھر میں بھی کل ایک اسٹاک بروکر کراچی کے ہیں بہت بڑے, ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو بڑے فکر مند تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں اسٹاک مارکیٹ میں نیٹ سیلرز ہیں, اور جو فورنرز ہیں وہ بیچ کے نکل رہے ہیں کیونکہ لیول بہت اچھے ہیں, اور نیا لوگ ابھی اٹھانے کو تیار نہیں ہو رہے. حالانکہ ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہماری معیشت کا ریفلیکشن نہیں ہے, اٹ از اے ویری اسپیکولیٹو مارکیٹ. ٹھیک ہے نا, تو اس کے اوپر یہ شادیانے نہ بچائیں. لوگوں میں جو ہے مطلب ہے کہ قوت خرید ہماری کم ہوئی ہے, عام پاکستانی کی قوت خرید کم ہوئی ہے. یہاں پر بہت زیادہ جو ہے روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے ہیں. یہاں پہ آپ بیرونی سرمایہ کار کی بات کر رہے ہیں, اندرونی سرمایہ کار نہیں ہے. آپ کی ریئل اسٹیٹ جو ہے منجمد پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں کی ترقی. بھی جو مجھے ہنسی آئی سن کے کہ بھارت سے موازنہ کریں گے. دیکھیں بھارت کی ترقی میں ایک تو ظاہر انٹرنیشنل آپ حالات دیکھیں کہ بھائی ان کی مغرب سے جس طرح سے دوستی ہے, دے آر ان سنک ود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ان کی پھر پالیسیز کا تسلسل دیکھیں, پھر وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ یہ ڈائیکوٹمی نہیں ہے, یہ تضاد نہیں ہے کہ جناب وہاں کی حکومت جو ہے وہ کچھ اور چاہ رہی ہے اور عوام کچھ اور چاہ رہے ہیں. یہاں پہ جب تک آپ اپنی پولیٹکس کو فکس نہیں کریں گے, سیاست کو اپنی صحیح نہیں کریں گے, اور ایک لیجیٹیمیٹ ایسے الیکشن نہیں کرائیں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہوں. کتنی افسوسناک بات ہے کہ سرور باری صاحب کے مکان کے اوپر جو ہے وہ سیل کر دیا. کیوں بھائی, انہوں نے پتن کی رپورٹ دی تھی اور اس میں آپ کے الیکشن کو بے نقاب کیا. آپ نے ان پہ ڈیفیمیشن کیس نہیں کیا, آپ نے ان پہ لائبل کا کیس نہیں کیا, آپ نے ان کو وکٹمائز کرنا شروع کر دیا. مجھے آج اطلاع ملی ملتان میں ان کا آفس تھا وہ بھی بند کر دیا. تو یہ کیا وکٹمائزیشن ہے کہ آپ کبھی سول سوسائٹی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کبھی آپ کوئی اور کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں جو ہیں آپٹکس ہیں, اور ان کی جو ہے میں کہوں گا کہ پیر جو ہیں وہ ریت کے اس دیو کے. تو یہ اتنی مستحکم مضبوط حکومت نہیں جتنا یہ تاثر دے رہے ہیں جناب. ٹھیک ہے, لیکن وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت مستحکم ہو چکی ہے, شرح سود 22 سے 12 پر آئی ہے, مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے. تو یہ جو کارنامے بتائے جا رہے ہیں رسول بخش رئی صاحب, کیا واقعی ایسا ہے یا پھر آپ کو حکومت پریشر میں دکھائی دے رہی ہے اور اسی پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ پر اتنا پریشر تو نہیں ہے کہ وہ
जलसों के लिए निकल पड़े। बहरहाल ये कि अपनी पंजाब में सियासत है, जो अपना एक खोया हुआ मकाम है उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका तरीका उन्होंने बड़ा वो रिवायती अख्तियार किया है। वो तरीका ये है जो कि आप पीपल्स पार्टी की एक पिछले 50-60 साल से एक उनका जो इक़्तिदार है सिंध में, उसको आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो सियासी ख़ानदान है और जिनका ताल्लुक ज़मीनों से है, और या कबायली सरदार हैं या फिर गद्दी नशीन है, ये तीन है सिंध में और पंजाब में, बलूचिस्तान में, इन तीन सूबों में। वो उनका गलबा है, आपके समाजी मामलात पर, उनका गलबा है आपकी मईशत पे, और उनका गलबा सियासत में है। तो अब उनका गठजोड़ है। मेरा ताल्लुक भी इस इलाके से है जिसको डेरा गाजी खराजनपुर कहते हैं। वहाँ मुझे पता है कि जलसे कैसे ने कराए हैं। जलसे कराने के लिए इंतजाम तो ज़ाहिर है आपके हाथ में है, लेकिन जो जुलूस निकाल के लाए हैं वो MNA और MPA है। MNA MPA हमेशा से वही हैं जो माजी में मुंतखब होते रहे हैं, और एक ही खानदान की लड़ियां रसूल बख्श साहब, MNA MPS के भी तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पार्टी से बहुत हद तक, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सके हैं? पता नहीं किसके हैं, लेकिन उनको तो सब कुछ मिलता रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की जो वो PDM की हुकूमत थी, जाते जाते सबको 1-1 अरब रुपए दे गई, और अब इस वक्त इन्होंने ये बताने के लिए कुछ और है। आप जाके हर ज़िला में जाके देख लें कि जो ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने MNA और MPA के हाथ में दी हुई है, और MNA और MPA को इतना अख्तियारात है कि कोई भी ज़िले का अफसर उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा। और हर जगह के ऊपर आप इश्तिहार देखेंगे कि तरक्याती काम वो कर रहे हैं, तरक्याती ये गलियां बन रही हैं, फलां चीज़ बन रही है। तो तरक्याती काम हो भी रहे हैं नहीं? ये जो ऐलानात किए जा रहे हैं, कैंसर अस्पताल बनना है, फिर राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया है, ये ऐलानात की हद तक ही तो नहीं कहीं? नहीं बन रहे हैं, कि ये नहीं है कि ये काम नहीं हो रहे। सड़कें भी बन रही हैं, स्कूल भी बन रहे हैं, ये काम हो रहे हैं पंजाब में। और अगर बाकी सूबों को देखा जाए तो उनकी निस्बत पंजाब में जो मोहतरमा मरियम है उसकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। अच्छा। उसकी गुंजाइश है, लेकिन निस्बतन बहुत ज़्यादा है, मानना चाहिए। लेकिन जिन मंसूबों का उन्होंने जाके वहाँ पे ऐलान किया है उनकी हकीकत भी आप समझ लें कि इंडस हाईवे को 2 रोया करने के लिए ये एक मंसूबा है इंटरनेशनल एजेंसीज़ का, जिसका ताल्लुक है कि यूरेशिया के जो ममालिक हैं, मरकज़ी एशिया है, पाकिस्तान है, इन सब को इकट्ठा किस तरह से मिलाना है। ये कर्जा दिया हुआ है, बहुत बड़ा भारी भरकम कर्जा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, मेरे ख्याल में। अच्छा। और अभी हालिया में जो बाकी सेक्शंस हैं कि इस वक्त काम जो है राजनपुर और कश्मीर या सिंध के कुछ इलाके हैं उन तक हो रहा है, उससे आगे डेरा इस्माइल खान तक, ये बहुत बड़ा अच्छा मंसूबा है। जब भी मुकम्मल हो जाए, इसमें मौजूदा हुकूमत का मुझे ये बताए कि क्या उसकी कंट्रीब्यूशन बनती है। जहाँ तक राजनपुर में यूनिवर्सिटी का क़याम है, जी, इसके बारे में कौन सी हुकूमत माजी में जो आई है जिसने ऐलान ना किया हो? तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान किया था, ज़मीन भी एक जगह के ऊपर लोगों से खाली करवाई गई, लेकिन फिर दोबारा लोगों ने कब्जा कर लिया। तो यूनिवर्सिटियाँ ज़रूर कायम करें, मैं तो इसके हक़ में हूँ कि हर ज़िला में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आप जामियात को कुछ फंड्स भी मुहैया करें कि आप पे लगाएं, और तालीम सिर्फ जामियात की नहीं, और फिर जामियात की तरबियत, क्योंकि मौजू ये नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। काम हो रहा है, लेकिन काम होने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ और तरीके से जलसे जुलूसों से ना करें, और इसके ऊपर अब सियासी सरमाया ज़ाया करें, ना लोगों का वक्त ज़ाया करें, ना हमारा वक्त बर्बाद करें कि हम बैठ के आपके जलसे जुलूसों के ऊपर तबसरे करते फिरें। काम करें, काम देखें क्या है कि आप अदालत में जाएं तो आपको इंसाफ मिले, पुलिस में जाएं तो इंसाफ मिले, हुकूमत किसी महकमे में जाए तो लोग मुंह फाड़ के बिना पकड़े हुए
बल्कि ये है कि आपको एहतराम से मिले और आपका काम वहाँ ठीक है, तो बगैर आप कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए मशवरा है कि जल्द से जुलूस करके अपना हमारा वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि काम करें, और काम ऐसा होना चाहिए जिससे आम आवाम को रिलीफ मिले। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और बात करनी है तहरीक इंसाफ ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है। इस सिलसिले में एक ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें कोई मशवरा दिया गया है। वो उस मशवरे को किस हद तक संजीदा लेते हैं, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिशों के लिए मुतहरिक दिखाई दे रही है। इस सिलसिले में आज उनकी मुलाकात भी हुई और उन्होंने जीडीए को दावत दी है कि वो इस तहरीक का हिस्सा बने, और दूसरी तरफ से भी पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम बहुत से मामलात पर एक पेज पर हैं, और इस हवाले से आज की मीटिंग को उन्होंने खुशाइंद करार दिया। लेकिन इसके साथ साथ जहां हम देख रहे हैं कि पीटीआई ईद के बाद तहरीक चलाने का इरादा रखती है, वहीं चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें सिस्टम में रहने और बाइकआउट से गुरेज का मशवरा दिया गया है। तो चीफ जस्टिस का मशवरा क्या पैगाम है, और पीटीआई की कोशिशों पर हम मज़ीद बात करेंगे। सलमान साहब, एक तो हमने देखा कि बानी पीटीआई ने बहुत से खतूत भी लिखे चीफ जस्टिस साहब को। क्या इस मशवरे को उन खतूत का जवाब समझा जाए, और ये जीडीए के हवाले से जो एक डेवलपमेंट हुई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब ने इस सिस्टम में रहने और अपना पार्लियामेंट के अंदर रोल अदा करने की बात की है, तो जैसे मैं अभी पहले सेगमेंट में कह रहा था कि अपोजिशन में बैठना गुनाह नहीं होता। अपोजिशन पार्लियामेंट के फोरम पे टफ टाइम दे सकती है हुकूमती अवामी पॉलिसियों इश्यूज के रेज हवाले करके। से, और क्या वो वहाँ पर ये रोल अदा कर पा रही है? देखिए, ये सारे मामलात बाइकाट से नहीं चलते। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का जो एक मौसर रोल होता है, वो पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ भी बन सकते हैं, वो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पे भी अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये रवायत बन गई है कि हर अपोजिशन बजाय अपना अपोजिशन का रोल अदा करने के हुकूमत को गिराने और हटाने में सरगर्म हो जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सिस्टम जो है वो मुस्तहकम नहीं हो पाया, और एक गैप बन रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में और अवाम में। दूसरी बात, जो आपने जीडीए की हिमायत की बात की है, तो सिंध की सतह पे जीडीए की वैसे कोई सियासी और पार्लिमानी कुव्वत तो नहीं, लेकिन संजीदा बात यह है कि पीर पगाड़ा साहब से जो उनकी मुलाकात हुई है, चूँकि पीर पगाड़ा साहब का एक अहम रोल है अंदरूनी सिंध के अंदर, और वो रियासती मामलात के हवाले से भी है, वो हुर्रों के पीर पगाड़ा है, और उनका पाकिस्तान की रियासत से भी कुछ मामलात हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पहली मरतबा मैंने देखा है कि जीडीए ने इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी रैली का इनकाद किया था, अपनी रिजर्वेशन शो की थी इंतखाबात की साख के हवाले से। अब भी पीर पगाड़ा साहब की रिजर्वेशन है, फंक्शनल लीग के वो सरबराह हैं, और ये लोग जो वहाँ पर गए हैं, देखना ये पड़ेगा कि ये जिस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, कल भी हमने इस पे बात की थी कि जैसी मूवमेंट हुकूमतों को हिलाने के लिए होती है, वैसी मूवमेंट के आसार नहीं है। इसलिए कि सबसे पहले जो बड़ी पार्टी है वो तो पीटीआई है। क्या पीटीआई इस पोजीशन में है? देखिए ना, पीटीआई अपने तमाम ऑप्शंस को बुरेकार ला चुकी है। उन्होंने मज़ामती सियासत भी की है, उन्होंने एहतजाज भी करके देख लिया है। अब जिन पार्टीज़ को वो साथ मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं, पीर साहब वहाँ पर सिंध के महाज पे मेरा नहीं ख्याल कि वो इनके साथ मिलकर कोई बड़ा रोल अदा करेंगे। मैंने कल भी कहा था कि अगर कोई एहतजाजी सियासत बन सकती है तो वो मौलाना फजलुर रहमान की जेयूआई या जमात इस्लामी। लेकिन इन दोनों बड़ी मजहबी पार्टियों के हवाले से जो मैंने पता किया है कि वो एक फैसला कर चुकी हुई हैं दोनों पार्टीज, जेयूआई भी जमात इस्लामी भी, कि बड़ी पार्टीज मुश्किल सूरत हाल में हमारा सहारा लेती हैं, और जो ही इनका कहीं हाथ पड़ जाता है, चूँकि हर अपोजिशन माजी के अंदर भी और आज भी पूरी कोशिश की है कि पसे पर्दा कहीं राब्ते हो जाएं। पहले तो ये जो जिन लोगों को साथ मिला रहे हैं, जैसे कि जेयूआई के तरफ वो जो सेनेटर साहब ने कहा था कि आप हमें तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मज़ामत के लिए कह रहे हैं, खुद आप उनसे मामला करना चाह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल, देखें बात ये कि वो अपोजिशन का रोल अदा करें पार्लियामेंट के अंदर, और अगर बाहर करेंगे तो फिर वही कुछ होगा जो 26 नवंबर के बाद हुआ। पीटीआई की पहली तरजीह पार्टी का जो अंदरूनी इंतशार है, जो बहरानी कैफियत है, उसके खात्मे पे मरकूज होनी चाहिए, तब वो एक बड़ा रोल अदा कर पाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, पीर पगाड़ा साहब की एंट्री
تحریک میں کتنے امکانات ہیں اور تحریک کو مضبوط کر سکتی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا جو چیف جسٹس صاحب نے مشورہ دیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو لوگ کسی نظام کا حصہ ہوتے ہیں یا نظام میں اچھے عہدوں پہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی نظام کے اندر رہنے کی تلقین کرتے ہیں، تو لہٰذا چیف جسٹس صاحب یہ تو تلقین نہیں کر سکتے نا کہ آپ لڑائی کرو، وہ تو یہی کہیں گے نا سسٹم کا حصہ رہیں۔ لیکن جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ سسٹم میں اسی وقت رہتی ہے جب سسٹم میں رہنے کی انہیں کوئی اپرچونٹی، ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے، جہاں جو ہے پیونیٹیو لاز اور ریگولیٹو اتھارٹی جو اسٹیٹ کی ہوتی ہے، قوانین اور مشینری، اگر وہ ٹارگٹ کرے کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو پھر اپوزیشن ہماری ہمیشہ باہر نکلتی ہے۔ آج یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہو رہی، آپ چلے جائیں، اپوزیشن تو ہر جگہ ہو رہی ہے پاکستان میں۔ 2013 میں بھی اپوزیشن تھی، 2008 میں بھی اپوزیشن تھی الیکشن کے بعد۔ اب دیکھیے وہ سڑک پہ آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، لیکن عوامی مسائل کے ساتھ منسلک کرتے ہیں نا اپنی سیاست۔ دیکھیے عوامی مسائل کیا ہیں یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی نا بات۔ عوامی مسائل سے منسلک کرتے ہیں، منسلک تو اس وقت کریں گے نا جب اپوزیشن کو سانس لینے کا موقع ملے گا۔ اچھا، اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ اسی وقت زیادہ ریز ہوتے ہیں جب الیکشن قریب آتا ہے۔ اور اس وقت کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے اپوزیشن عوام کو کیا دے سکتی ہے؟ نوکریاں دے سکتی ہے کیا اپوزیشن عوام کو؟ حوصلہ۔ اچھا، اور کیا وہ حوصلوں سے زندگی اور نہیں گزرتی نا؟ حوصلے تو اسی وقت کام آتے ہیں جب پیٹ میں کچھ ہو آپ کے پاس۔ تو کیا قیمتیں کم کرنے میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کی وجہ سے جو مطالبات کیے جاتے ہیں وہ گورنمنٹ پہ کچھ اور ہوتے ہیں، اپوزیشن کی طرف کچھ اور ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک پولیٹیکل ٹریڈیشن کو دیکھنا ہوتا ہے، کس ملک کی پولیٹیکل ٹریڈیشن کیا رہی ہے۔ لہذا اپوزیشن اب کوشش یہ کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ کسی طریقے سے کوئی الائنس بن جائے، اور جیسا میں نے کل بھی کہی تھی بات یہ کہ ابھی یہ بہت ارلی سٹیج ہے، اس وقت تو صرف یہ ابتدائی روابط قائم کیے جا رہے ہیں۔ اور جب اگر یہ فرض کیجئے اکٹھے بھی ہوں گے تو اس کے لیے کامن ایجنڈے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی کامن ایجنڈا ایوالو نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اور ابھی تو صرف یہ ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے اور اپوزیشن والوں سے ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈیاز ایکسچینج کرنے کا موقع مل جاتا ہے، آپ کو دوسرے کی بات سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے، جو آپ نے گلے شکوے کرنے ہوتے ہیں وہ آپ گلے شکوے دونوں سائڈ سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی کانٹیکٹ ہے، اب ہمیں دیکھنا صرف یہی ہے کہ اس ابتدائی کانٹیکٹ سے مزید تعلقات کس انداز میں چلیں گے اور کامن ایجنڈا آپ کیا ایوالو کریں گے، کیونکہ ایک پارٹی کے ایجنڈا نہیں ہوتا، وہ مشترک ایجنڈا ہوتا ہے۔ تو ابھی میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج پہ ہیں کہ کوئی گرینڈ الائنس بنے۔ ہاں یہ کوشش ہے، تو اگر رمضان کے اندر، رمضان میں 4 ہفتے ہیں، ان ہفتوں میں اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو رمضان کے بعد پتہ لگ جائے گا۔ اور اگر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی تو رمضان کے بعد پی ٹی آئی سولو فلائٹ لینے کی پوزیشن میں ہوگی؟ دیکھیں وہ پی ٹی آئی خود فیصلہ کرے گی، وہ ہم تو نہیں کہہ سکتے نا۔ اس پی پوزیشن ٹی آئی میں نے آپ کو جو ہے ماضی میں بھی سولو فلائٹ کی ہے، لیکن ان میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب دوبارہ وہ پریشر تو بلڈ کریں گے۔ اچھا، دیکھیے پریشر تو اپوزیشن پارٹی کوئی بھی ہو حکومت پہ دباؤ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حکومت ان پہ دباؤ رکھتی ہے تو وہ حکومت پہ دباؤ رکھتے ہیں۔ جہاں تک اندرونی خلفشار کا تعلق ہے، مکمل طور پہ پی ٹی آئی کا اندرونی خلفشار ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اپوزیشن میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں خلفشار زیادہ ہوتا ہے حکومتی چیلنجز پارٹی بہت کے ہیں نسبت۔ پی ٹی آئی کے لیے، اور ان چیلنجز کے ساتھ تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنا، اسپیشلی کسی ایک نقطے پر اکٹھا ہونا، یہ ابھی تک تو ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اسی معاملے پر ہم نے مزید بھی بات کرنی ہے، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی پر ہم بات کر رہے ہیں گرینڈ الائنس کے حوالے سے۔ عامر ضیاء صاحب، سندھ کی حد تک کوئی سیاسی مدد مل سکتی ہے پی ٹی آئی کو، یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے جو مین بیٹل گراؤنڈ ہے نا سیاست کا، وہ تو پنجاب ہے اس وقت۔ یقیناً سندھ سے اگر حمایت آ جائے، کراچی میں کوئی مومنٹم بن سکے
تو لیکن ابھی ظاہر ہے کہ جی ڈی اے جو ہے وہ تو وہ کہتے ہیں نا یہاں کی اشرافیہ کی جماعت ہے، اتحاد ہے، اور اس کو کوئی پاپولس اتحاد آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا سمبلزم ہے کہ جی بڑے بڑے نام اس سے وابستہ ہیں، اگر وہ آ جاتے ہیں، پیر صاحب پگاڑا صاحب آ جاتے ہیں، اور جو مطلب ہے اور لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں، آصف علی جو صاحب آ جائیں گے، فلاں آ جائے گا، تو ایک اس کی سمبلزم ہے اس کا. اصل جو ہے مین بیٹل گراؤنڈ اس پنجاب. بات شروع ہوئی تھی چیف جسٹس کے مشورے سے، اور میرے خیال میں مشورہ تو بڑا اچھا ہے، اصولی طور پہ سب کو نظام کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے جو چیف جسٹس صاحب کو بھی اٹھانا چاہیے، کیا نظام جو ہے اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے سسٹم کے اندر رہ کے کام کر پائے؟ ہوا یہ ہے کہ جناب نظام نے یہ کیا ہے، مطلب جو سسٹم جو حکومت نے ہے وہ چلنے نہیں دے رہی. پی ٹی آئی نے بائی دا بک کھیلنے کی کوشش کی جب سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا. انہوں نے کہا جی کہ ہم اگر استعفیٰ دے دیں گے تو انتخابات ہوں گے، آپ نے انتخابات نہیں ہونے دیے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے تو انتخابات 90 روز میں ہوتے ہیں، فلاں دن میں ہوتے ہیں، وہ نہیں ہونے دیے. پھر جناب آپ نے یہ کیا کہ آپ نے جوڈیشری کو بدل دیا جب آپ کی مرضی کے جو ہے فیصلے نہیں آ رہے تھے. آپ نے یہ کیا کہ جی باہر سے جج کو لا کے سینیورٹی کا جو ہے سسٹم ختم کر دیا، بدل دیا اس چیز کو. تو ہمارے جو نظام کا اس حکومت نے یہ جو چل رہا ہے اس نے کچومر نکال دیا، بھرتا بنا دیا نظام کا. اب اس میں بڑا اچھا لگتا ہے جی ہم نے اس کے ساتھ کھیلے، لیکن حکومت خود نہیں کھیل رہی، وہ نظام کو چلنے ہی نہیں دے رہی. انہوں نے آئین کو مسخ کر دیا، انہوں نے سسٹم کو مسخ کر دیا، تو کیسے پھر پی ٹی آئی کو آپ مشورہ لیکن جو بڑی تبدیلی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئی ہے اس میں تو مشورے، مشاورت سب کچھ جاری تھا. خود انہوں نے مولانا کے پیچھے نماز پڑھی. وہ دیکھیں نماز پڑھ لی، لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوا؟ اس کا 26ویں ترمیم کے بعد کیا آپ کی جوڈیشری کمپرومائز نہیں ہو گئی ہے؟ کون کہے گا؟ آج جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بے اختیار چیف جسٹس ہیں. اصل طاقت جو ہے وہ تو آئینی جو بینچ کو ہولڈ کریں ان کے پاس ہے. سمجھنا یہ چاہیے. لیکن پھر بھی حیرت انگیز طور پر خود انہی کو لکھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی، اور ملاقات جب کرنے گئے تو انہوں نے اپنے مطالبات بھی انہی کے سامنے رکھے. وقت کم ہے عامر صاحب، مجھے آگے بڑھنے دیجئے پلیز. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. مجھے ایک جملہ اور کہنے دیں. دیکھیں اس کے علاوہ وہ کس کو لکھیں گے؟ اور تو کسی کو خط نہیں لکھیں گے نا. آپ دیکھیں دو طرح کی حزب اختلاف ہے پاکستان میں. ایک جو سسٹم کے اندر ہے جو پی ٹی آئی یا دیگر حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، ایک وہ ہے جو سسٹم سے باہر ہے، جو ٹی ٹی پی کی صورت میں اور بلوچ نیشنلسٹوں کی صورت میں ہے، جو بندوق اٹھا کے بات کری آپ سے. آپ جب ڈیموکریٹک راستے بند کر دیتے ہیں، آئین کو تباہ کر دیتے ہیں، تو پھر لوگ شدت پسندی پہ جاتے ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو یہ لوگ کہاں دھکیل رہے ہیں جناب. ٹھیک ہے رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں ایک تو یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ ملاقاتیں رنگ لائیں گی، اور عید کے بعد کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اس وقت ہے. اچھا، کہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی، اور سب سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما مل کے جلسے کریں، اور بالکل اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ جلسے کرنا شروع کر دیں گے. اچھا، اس جلسوں کے بعد اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی عوامی تحریک چلے، اس کے میں نہیں سمجھتا کہ آثار موجود ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں کہ جو ہماری شہروں میں رہنے والی مڈل کلاس ہے وہ ان موجودہ سیاسی جماعتوں سے کافی رنجیدہ ہے، اور ان کے دل اور ان کے دماغ یا ان کے نظریات ان کے ساتھ نہیں ہے. کہ پیپلز پارٹی کا دیکھیں کہ کون سا شہر بڑا ہے جس میں کہ اس کی کوئی بنیاد موجود ہے. جو بھی کی ہے دھاندلی کی ہے، اور شہروں میں جو نظام حکومت ہے اس میں عوام کی نمائندگی کی صورت میں نہیں ہے. یہی حال پنجاب کے اندر ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عدم نمائندگی ہے، کہ جو بڑی بڑی کلاسز ہیں، اور جو ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے پاکستان کی سماجی صف بندی میں، اور وہ یہ ہے کہ دیہاتوں میں بھی ایک متوسط طبقہ پیدا ہوا ہے، شہروں میں بھی ہوا ہے، اور جو پرانا ایک بسیدہ سیاسی نظام اشرافیہ کا چلا آ رہا ہے اس میں اس کی نمائندگی نہیں ہے. یہ زیادہ واضح تو آپ کو بلوچستان میں لگتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ واضح اب آپ کو نظر آئے گا پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی. تو سندھ سے پی ٹی آئی کو کیا ملنے کی امید رکھی جائے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. کہ جہاں تک کہ عوام کی باہر نکلنے کی سکت ہے، وہ ان کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نئی مڈل کلاسز ہیں ان کا ایک یقین یا فیتھ پیپلز اس میں تحریک انصاف میں تھا، لیکن پھر 3 سال جو ان کی حکومت رہی اور جو بعد جو سیاست رہی شاید وہ اس حد تک تو نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ملاقاتیں کو اتنا نتیجہ خیز ثابت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.